کہ پارٹی میں جو آپ کے بعض ناقدین ہیں آپ کی ماضی کی پارٹی میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس مرتبہ کوئی عہدہ نہیں ملا، سینٹ میں سیٹ نہیں ملی، اس لیے آپ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے ناراض ہو کے. جی شکریہ عامر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص کا جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا جی کہ کون کیا بات کر رہا ہے، کون کیا نہیں بات کر رہا. میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ضرور بات کروں گا. باقی یہ گنگو تیلی قسم کے لوگ ہیں نا جون سے یہ جعلی مسلم لیگی، ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی انہیں عہدہ نہیں ملا، تو میں نے تو بہت سے عہدوں کی آفر ٹھکرا بھی دی تھی. یہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے کئی مجھے مہربانی فرما کر آفرز کیں، اور یہ پارٹی کے کچھ اور بھی لوگوں کو پتہ ہے، تو میں نے تو نہیں وہ قبول کیے. بڑے لوکریٹو عہدے تھے. تو بات یہ ہے کہ دراصل اب ان کے پاس نو کیس کہ میں نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بھریا میلہ چھڑیا ہے. کیوں چھوڑا بھریا میلہ؟ دیکھیے عامر صاحب، سیاست انسان کرتا ہے عزت کے لیے، میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست ہونی چاہیے پبلک ایشوز پر بیسڈ. سیاست جون سی ہے جو انفارچونیٹلی اس ملک میں کچھ سالوں سے ہو رہی ہے، وہ پاور پالیٹکس ہے. مہنگائی، بے روزگاری، جی میلاتی سازشوں اور یہ جو ابھی بجلی کے بلوں کے بم پھٹ رہے ہیں، جو یہ لوگوں پر بجلی کے بلوں کے بم گرائے جا رہے ہیں، اس پر کوئی بات کی ہے کسی نے؟ سوائے مجھے بتائیے کہ ماضی کے مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا پس منظر کیا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ جو کہتے ہیں نا اتنا مشکل فیصلہ ہوگا یقیناً آپ کے لیے، کیا پس منظر تھا اس کا؟ دیکھیں بنیادی طور پر نواز شریف صاحب، جن کا میں آج بھی احترام کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا، باقی میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میرے لیے قابل احترام تھے، ہیں اور رہیں گے. صورتحال یہ ہے کہ 2019 میں نواز شریف صاحب تشریف لے گئے لندن، تو ظاہر ہے ان سے پھر ہمارا رابطہ فونز کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا تھا. اور جب یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا مرحلہ آیا تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ نواز شریف صاحب جو تھے ان کو بے بس کیا گیا، ان کو پریشرائز کر کے ان سے یہ فیصلہ کروایا گیا پارٹی کے، جن کو میں خوش آمدید ٹولہ کہتا ہوں. اس کے بعد دیکھیے کہ پہلے نواز شریف صاحب کا قد کہاں تھا، ووٹ کو عزت دو کا جب نعرہ لگا، اور 2018 میں جس طرح رزلٹ تبدیل کیے گئے تو اس وقت تو گراف اونچا تھا میاں صاحب کا، وہ نعرہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتی ہے تب بھی نواز شریف صاحب الیکشن میں جانا چاہتے تھے، اور وہ اتفاق کیا انہوں نے باقی لوگوں سے بھی. میں نے بھی ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جی الیکشنز کرا دیجئے، تاکہ اس وقت عمران خان صاحب کا گراف نیچے تھا اور وہ چاہتے تھے. لیکن پھر یہ جو خوش آمدید ٹولہ ہے، جو یہ طرح طرح کی بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، جن کو میں گنگو تیلی کہتا ہوں، انہوں نے جا کر کے اس کو کہتے ہیں پھر میاں صاحب کو بے بس کیا. تو اس کے بعد اب دیکھیے یہ فروری کا الیکشن ہوا، پھر کیا اس کا نتیجہ نکلا. اگر دیکھیں نواز شریف کا نقصان کو میں فروری کے الیکشن پر آتا ہوں.